अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हमने बड़ा अहम मौजू डिस्कस करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुआशी और सियासी हालात हमारे मुल्क के जिस तरह के रहते हैं, उसकी वजह से हमारे समाजी जो सोशल फैब्रिक है और जो हमारे समाजी रवैये हैं आम तौर पे आवाम के, उसके ऊपर काफ़ी असरात हो रहे हैं। लोगों में गम व गुस्सा होता है और वो है बहुत अरसे से पाइल अप हो रहा है, क्योंकि हुकूक नहीं मिल रहे आपको, महंगाई है, नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही, उनका गुस्सा मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आता है। ख़वातीन हो जाएँ ख़ास तौर पर, उनके मसाइल मुल्क में रहते ही हैं, उस पर कई बार बात होती है लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे होते हैं। तो एक तल्ख़ मिजाजी अवामी रवैयों के अंदर तो आ गई है, लेकिन इन सारे रवैयों को बेहतर करने के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा करना या एक ऑप्टिमिज़म की बात करना, उनकी कुछ उनको अच्छा राह दिखाना, ये काम होता है किसी हद तक सियासतदानों का, ख़ास तौर पे उन लीडर्स का जिनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वो आजकल अपने पसंदीदा मशगले जो कि मज़हब को सियासी मुखालिफ के तौर मज़हब को सियासी मुखालिफ के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। इमरान खान साहब हों, काफ़ी अरसे से हम उनकी गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं, जिसमें वो ये भी कह देते हैं कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो कब्र में सवाल होगा। कुछ बातें वो फिलबदी कह जाते हैं जिसको गलत मतलब भी ले लिया जाता है और काफ़ी तनकीद की जाती है उस पर। लेकिन हुकूमत, उस पर जो मौजूदा हुकूमत है PDM की गवर्नमेंट, उसमें से नून लीग इससे 2-4 कदम आगे बढ़ी है। और कुछ दिन पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने इसी किस्म की बातें की स्टेट टेलीविज़न PTV के ऊपर बैठ के, और यहाँ तक कह दिया कि ये ऐसा शख्स है, क्या इसको आप मुसलमान समझते हैं और वोट देंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर एक बड़ी तशवीश की लहर मुल्क के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनके अंदर फैल चुकी है। वो ये समझते हैं कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। एक हवाला दे देती हूँ जो आज हमारा टॉपिक है, उसमें खुर्शीद नदीम साहब के कॉलम का, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे रवैये हैं इस हवाले से वो नज़र सानी के मोहताज हैं। इस्लाम और सियासत के बाहमी ताल्लुक़ का मतलब ये कि सियासत इन अखलाकियात के ताबे हो जाए जो मज़हब सिखाता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हो सकता कि लोगों को मज़हब दुश्मन साबित करते रहें और उनकी जानो माल और इज़्ज़त व आबरू को ख़तरात में डाला जाए। और इसकी मिसालें हमारे मुल्क में माजी में मौजूद हैं, किस तरह लोगों की जान ख़तरे में आ जाती है। इसकी क्या वजूहात है और क्या वजह है कि ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बड़े ख़ास मेहमानों को इसके लिए आज हमने दावत दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सबूक सैयद साहब मौजूद हैं। आप सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और दरस व तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, मीडिया स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं। जिब्रान नासिर साहब से भी आप सब वाकिफ़ हैं, आप समाजी कारकुन हैं और ख़ास तौर पे ये जो मज़हब के हवाले से मामलात हैं, जिब्रान साहब के इतना वोकल होने की वजह से इनकी खुद भी माजी में इनकी जान को ख़तरात भी लाहक रहे और तनकीद भी इस हवाले से रही, लेकिन आप उसका मुकाबला करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। मैं जिब्रान आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। हमने माजी में भी इंतहा पसंदी की बड़ी कीमत चुकाई है और मुख्तलिफ माशरे और ममालिक जो हैं वो इन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान लगता है इससे सीख नहीं पा रहे। आपकी नज़र में बुनियादी तौर पे क्या वजह है कि मजहबी कार्ड की डिमांड में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही है? देखिए, उसकी वजह ये कि हम अपनी कन्फ्यूजन से अभी तक अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए हैं। हम नेशनल ड्यूटी को रिलीजियस ड्यूटी के साथ कंफ्यूज करते हैं। हमारे यहाँ अच्छे पाकिस्तानी होने के तसव्वुर में एक अच्छा मुसलमान होना शामिल है, और बेशक हम लोग 14 अगस्त को या 23 मार्च को कोई तराना बनाएं तो उसमें दिखा दें म्यूज़िक वीडियो के अंदर के और भी मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बट बिलअमूम जो एक तस्वर है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना हुआ है। अब कन्फ्यूजन से एक आपको मिसाल ये मिलती है कि जब सवात में, मालाकंड में या फाटा के इलाकों में जब ऑपरेशंस हो रहे थे, तब एक बहस होती थी गुड तालिबान और बैड तालिबान, यानी कि तालिबान होना बुरा नहीं था, उसके अंदर भी आपने किस्म ढूंढी थी। इसी तरीके से मज़हब को सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं, इस हवाले से ये कन्फ्यूजन है कि मज़हब की इंटरप्रिटेशन कौन अच्छी कर रहा है और कौन बुरी कर रहा है, जबकि दोनों फरीकैन ये मानेंगे, ये यकीन रखते हैं कि मज़हब का सियासत से ताल्लुक़ है। जबकि बहस ये होनी चाहिए थी कि क्या हमें बिल्कुल सियासत और मज़हब को सेपरेट रख के काम करना चाहिए। और जो आपने एक आर्टिकल का हवाला दिया कि अगर आपने कहीं से मोरालिटी लेनी है, अगर आपने कहीं से एथिक्स लेने हैं, अगर आपने कहीं से कवायद लेने हैं, एक अच्छे स्टेट्समैन होने के, अच्छे सियासतदान होने के, एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट होने के, तो आप डेफिनेटली मज़हब से ले सकते हैं, जो कि मज़हब इसके बारे में भी जो है वो तालीम देता है। मगर हमारे यहाँ डिबेट फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन के ऊपर है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन पे नहीं है। वो नून लीग हो, वो PTI हो या वो पीपल्स पार्टी हो, हम इस बात को तो नहीं भूल सकते कि तकरीबन 2020 में नवंबर में जब एक ज़िमनी इंतखाब हुए लाहौर के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब बहुत खुश हुए इस बात पे कि देखें पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा है, हम नंबर 2 पे आए हैं,
تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک لبیک پاکستان جو پارٹی سلمان تاثیر صاحب کے واقعے کے بعد وجود میں آئی، اس کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا، اور جن پوسٹرز پہ لکھا ہوتا تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہاں پہ اس الیکشن کے لیے انہوں نے نعرہ استعمال کیا مجاہد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر کے نیچے۔ تو آپ کے اسپیکٹرم میں جو بھی پارٹیز ہوں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ قوم کی اساس اس سے جڑی ہوئی ہے، قوم ہمارے عوام کے اندر ریلیجن کی ایک بہت ویلیو ہے، ہمارے ایگزسٹنس کے ساتھ اس کی بڑی ویلیو جڑی ہوئی ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو سوے کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ تمام پارٹیز استعمال کرتی ہیں۔ اور پھر بڑا سوال ایک یہ بھی ہے کہ آپ جاوید لطیف صاحب کی بات پہ یہ تو اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی ایک طبقے کو یا کسی بھی ایک مذہب کے یا گروپ کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے اور مخالف جماعت کو ان کے ساتھ کیوں جوڑا، مگر آپ اس بات سے تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ اس مخصوص طبقے کا نام اس لیے لیا جاتا ہے جو کہ قوم کے اندر اس طبقے کے حوالے سے ایک رنجش پائی جاتی ہے، غم غصہ پایا جاتا ہے، جس کو بار بار ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز آلریڈی سوسائٹی میں ہوتی ہے اسی کو سیاستدان استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ کیوں ہیں۔ سیاستدانوں کی ذمہ داری پہ تو ہم بعد میں آئیں گے۔ بالکل بالکل، لیکن اس میں راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں یہ عامر رانا صاحب نے بھی جوائن کیا، سر آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں۔ میں سبوک سعید صاحب پہلے، کیونکہ جو جبران صاحب یہ بات تو بالکل یہ ایک دلیل ہے اور مضبوط ہے کہ ملک جو ہے وہ مذہب کے نام پہ بنا، جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن سیاست کا کیا تعلق ہے اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی ہماری سیاست گیم آف تھرون ہے، کرسی کی جنگ ہے ساری کی ساری، اس پہ گنجائش کیسے بن گئی دیکھنے اور سننے والوں کی نظر میں کہ وہ سیاستدان جو اپنی کرسی کے لیے پوری جدوجہد کر رہا ہے وہ آپ سے مذہب کے بارے میں آپ کو لیکچر دے؟ اچھا، بہت شکریہ افسا۔ وہ شعر ہے کہ میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، میرا خیال ہے اس بات کو بھی ہمیں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسلام کے نام سے زیادہ مائنارٹیز کے نام پہ بنا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو میجارٹی تھی وہ مسلمانوں کے لیے، جو ہمیں بتایا گیا تاریخ میں، پرابلم کریٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام مائنارٹیز اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الگ سے رہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہرگز نہ بنتا اگر اس میں مسلمانوں سے ہٹ کر جو دیگر مائنارٹیز تھیں ان کا ووٹ شامل نہ ہوتا، ان کی جدوجہد شامل نہ ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں پاکستان کے قیام کے بارے میں بہت سے مغالطے پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اثر نو پڑھنے کی اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاستوں کے کام لوگوں کے عقیدوں کی ترویج اور اشاعت کرنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم مسلمان ہو، تم کافر ہو، تم منافق ہو، تم یہودی ہو، تم فاسق۔ یہ ریاستوں کے کام نہیں ہوتے۔ ریاستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کریں۔ اگر ریاست کے شہری یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مسجد چاہیے تو مسجد فراہم کی جائے، چرچ چاہیے تو چرچ فراہم کی جائے، امام بارگاہ چاہیے تو امام بارگاہ دیں۔ جو چیز ریاست کے شہری ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو وہ فراہم کر دینی چاہیے۔ تو ریاست اپنی لازم ذمہ داریوں سے کوتاہی کر کے شہریوں کو ان معاملات کے اندر گھسیٹ رہی ہے جو ان کے الجھا رہی ہے، جو ان کے ایشو ہی نہیں ہیں۔ اب یہ جو جاوید لطیف صاحب کی بات کی یا عمران خان صاحب کی بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پلیز نہ بھولیے، انہوں نے بھی ان دنوں میں اسی طرح کی کچھ جو چیزیں وہ کی ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیا اس کا کوئی ضابطہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے وہ ان کا معطل کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان میں فتنہ پروری اور شر انگیزی پھیلا رہی ہیں؟ آپ کے سر کے اوپر ہر سال FATF کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس قسم کی ریاست ہیں۔ بڑے فخر کے ساتھ یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بینک کا مینیجر بھی ایک خاص مسلک اور مکتب فکر کا بندہ نہیں بن سکتا، لیکن آپ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ لندن کا میئر جو ہے وہ صادق صاحب ہے، وہ وہاں پر بڑے۔ تو ہم اصل میں دوغلی اور منافقت کی ایک بیز چادر پہن کر اپنی سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے ماحول کے اندر یہ جو جبران صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ سیاستدانوں سے زیادہ سوسائٹی کے اندر بحث کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کو اصل میں لیڈ کون کرتا ہے؟ ہمارا مذہبی طبقہ کرتا ہے یا ہمارے سیاستدان کرتے ہیں؟ تو ان سیاستدانوں نے تو یہ کام کرنا ہے نا۔ تو مجھے بتائیں کہ جب جاوید لطیف صاحب یہ والی بات کر رہے تھے تو یہاں پر
ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام سے جو چیئر بنائی گئی تھی تو اس کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ تو نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ اصل میں وہ کیا صرف عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر روزانہ گولے بنا بنا کے پھینکتے ہیں جہالت کے، اور ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی، اور کچھ عرصہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں کہ جب لاہور میں ربوہ میں جو جس کا نام اب چناب نگر ہے، تو وہاں پر اخبار کے سٹال پر ایک احمدی شخص کو محض اس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک فیورٹ مذہبی تنظیم کے قائد کے بارے میں زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا، اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ قتل کر دیے گا، اور کوئی بولا تک بھی نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خود پارٹی کے اندر ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کی لائن کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک وفاقی وزیر اور بات کر رہا ہے، دوسرا وفاقی وزیر اور بات کر رہا ہے۔ یہ تو زیادہ سینسیٹیولی اس کو لیتے ہیں ہم فرقوں کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ کنفیوژن آپ نہیں ہیں، آپ سوسائٹی کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے جس وقت جس طریقے سے آپ کو لچ تلنے کے لیے مواد فراہم ہو رہا ہے آپ اس کو کر گزر رہے ہیں۔ سیاستدان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن عوام کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں عامر صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو حالیہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، میری آبزرویشن یہ ہے کہ حب الوطنی کارڈ جو ہے وہ اب تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ مذہبی کارڈ ہمیشہ سے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کل نئے نئے انداز سے جن سے آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس بات کو انڈورس کریں گے، وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، یا جس کو ہم انڈورسمنٹ ہی سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اتنا ایکسیپٹیبل کیوں ہوتا جا رہا ہے عامر صاحب؟ یہ دیکھیے وقت کی بات ہے، کبھی حب الوطنی کا کارڈ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور کبھی جو مذہب کا کارڈ کر جاتا ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما دیکھتے ہیں کہ کون سا کارڈ کس وقت اس کے لیے فائدے کے اندر ہوگا، اس سے کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو پورے پاکستان کی پوری ہسٹری 75 سال کی اسی طرح کی ہے، اس میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن اس میں ایک اس پریکٹس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کچھ ایسے ایکٹر اس کے اندر آگے ہیں، اور انٹالرنس کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کی جو سیاسی بیان بازی سے کچھ لوگوں کی زندگیاں کچھ جو ہیں وہ اسٹیک کے اوپر لگ سکتی ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت ہی سیاسی ہر سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت پاکستان میں کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں صدوق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بنیادی مقدمہ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں صرف وہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ سیاسی جماعتوں کو کم از کم ایک ایشو کے اوپر تو بیٹھنا چاہیے، اور یہ تجویز احسن اقبال نے دی تھی جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا، اور کہ سیاسی کو بیٹھ کے کم از کم ایک چیز کے اوپر تو یہ متفق ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب کا کارڈ کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ وکٹم ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسے ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی وہی عادتیں ہیں، اور وہی آپ منافرت پھیلاتے ہیں، اور خاص کمیونٹی کو، مختلف عقائد کے لوگوں کو، بلکہ پاکستان کے اندر تو بات مذہب اور فرقوں سے آگے بھی بڑھ چکی ہوئی ہے، اور جو عدم برداشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شرائط کر گئی ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے سیاسی اور نسلی جو اختلافات ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے پاکستان۔ بے شک، اور بہت سے ہمارے سامنے اس کی ایگزامپلس بھی موجود ہیں۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے، واپسی پہ بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میرا خاص فوکس اس چیز کے اوپر ہوگا کہ ایک جو سیاستدان ہیں ان کو اور عوام کو بھی کس حد تک یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بات سیاستدان کر رہا ہے وہ کس حد تک ان کے انٹرسٹ کی ہے اور کس حد تک ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے۔ جیسا کہ سبوق صاحب نے پہلے بات کی، جبران صاحب نے بھی، کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یا پھر ایسے عوام کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نعرے سیاستدان اب کیوں نہیں لگاتے، ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ماضی سے سیکھ نہیں رہی ہیں اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جبران صاحب، اب آپ جو پہلے بات کر رہے تھے اسی کو انڈورس بھی کیا گیا یہاں پر، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سیاستدان کا انٹرسٹ تو اب اس چیز کے اندر ہے کہ ان کو ووٹ چاہیے ہے، بے شک وہ ان کی پارٹی کی آئیڈیالوجی اور نظریات سے بالکل مختلف طریقوں سے وہ حاصل کر رہے ہوں، لیکن کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی ریجیکٹ کر دیں؟ جب کوئی ایک سیاستدان ان کو اس قسم کا تکی تقریر کر رہا ہو ان کے سامنے کسی سیاسی مخالف کے حوالے سے، تو وہ ان کے سامنے کہہ دیں کہ آپ اپنے کام کی بات کریں کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ باقی علماء کرام ہمارے ہاں موجود ہیں جن سے ہم جا کے ان معاملات کے اوپر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔
देखिए, जब आप किसी निज़ाम को अनार्की की तरफ ले जाते हैं और डिसएनफ्रेंचाइज हो जाती है उससे अवाम, और जो भी आपका एक ताकत का मंबा है वो ताकत का मंबा नहीं रहता, और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिलीवर नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो अनार्की फैलेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 22 करोड़ आवाम से, जिसमें आधे से ज़्यादा आवाम के पास बेसिक बुनियादी तालीम की सहूलियात नहीं है, कि वो एक बहुत ही रिफाइंड थाट अपने से लेके आएंगे कि ऐसा कीजिए जनाब, आप लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला की बात करें, मजहबी मामला हम खुद सुलझा लेंगे। उस डेस्परेशन के अंदर फिर बहुत सारे अलग फैक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और जेनोफोबिया यानी कि फेयर ऑफ द अदर, जो तुम में से नहीं है उससे डरो, चाहे वो दूसरे फ़िक़े का हो, रंग का हो, ज़बान का हो, नस्ल का हो, ये दुनिया की तारीख़ है, ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ रकम नहीं हो रही। और जहाँ तक आप इस ट्रेंड की बात करेंगे तो देखिए, क्या हमारे सामने ट्रंप का इलेक्शन नहीं है जिसने मुसलमानों के हवाले से या सयाह फ़ाहम लोगों के हवाले से या जो इमिग्रेंट्स लतीनी मुल्कों से आते हैं उनके हवाले से क्या कुछ नहीं कहा था ताकत में आने के लिए, जिसका उसको वोट भी मिला। या जस्टिन ट्रूडो जो है वो मकबूल होने के लिए और प्रोग्रेसिव नज़र आने के लिए रमज़ान में मसाजिद में भी नज़र आते हैं, मंदिरों में भी नज़र आते हैं, गुरुद्वारों में भी नज़र आते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि जी मेरा इन जगहों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तमाम लोगों को सबके हकूक़ दूंगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए या नेगेटिव थिंकिंग के लिए जो भी उस वक्त वहाँ पे आवाम की एक स्पिरिट हो, उसको मद्देनजर रखते हुए पॉपुलर वोट हासिल करने के लिए लीडर जो हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब बड़ा जो एक रियलिटी है, अगर आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर आके पाकिस्तान की रियलिटी देखें कि जितना ज़्यादा हमारे यहाँ एक परवर्टेड इंटरप्रिटेशन मजहब की, और एक नहीं, एक से ज़ायद कई सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस दे दी गई हैं, इसकी बुनियाद पे इतने सारे फ़िक़े और फिर फ़िक़ों के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी असल लड़ाई जो है वो पॉपुलर होने पे, इन्फ्लुएंशियल होने पे हो सकती है, बट उन्होंने अपनी अपनी मजीद 1.5 2-2 इंच की मस्जिदें बना ली हैं। ऐसे निज़ाम में जहाँ बहुत ज़्यादा सराहियत कर गया हो ये नैरेटिव कि जी मज़हब का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे टाइड को टर्न करने के लिए ये भी दिखाता है माजी दुनिया का कि जमहूरी कुव्वतें कामयाब नहीं होती। या तो फिर आप मोहम्मद बिन सलमान बन जाते हैं या आप कमाल अतातुर्क बन जाते हैं, कि आप फिर डंडे के जोर के ऊपर सारी चीज़ें रिवर्स करना शुरू कर देते हैं जो आप करना चाहें, या जो एक टाइम पे मुशर्रफ साहब ने करने की कोशिश की, मगर उससे भी रिजेंटमेंट ही पैदा होती है, क्योंकि ये खराबी का सिलसिला जो है बहुत पेन्स टेकिंग और स्लो था, तो जो सही करने के मामलात का सिलसिला होगा वो भी पेन्स टेकिंग और स्लो ही होगा। उसमें हम कोई ये नहीं एडमिट कर सकते कि बहुत जल्द होगा। हाँ, मगर जो लोग हुकूमतों में आते हैं या जो लोग हुकूमत में हैं या जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो अवामी मसाइल पे हमें एक क्यों नहीं होने देते? मेरा मानना ये है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे अगर बात कहूँ, अगर एक कमरे के अंदर 12 घंटे बिजली नहीं है तो उस कमरे के अंदर औरिया मकबूल जान साहब को भी कोफ्त होगी और परवेज हुडबा साहब को भी कोफ्त होगी, आपको भी होगी और मुझे भी होगी। अगर हमें किसी कचरे के ढेर के आगे बिठा दिया जाए तो हम सबको बदबू आएगी। अगर हमें टूटी फूटी सड़कों से गुजरने को कहा जाए तो धक्के हम सबको लगेंगे गाड़ी में बैठते हुए। अगर हमें गंदा पानी पिलाया जाए तो हमारा कोई भी नजरिया हो, कॉलरा और डायरिया और सारी बीमारियां हमें भी होंगी। तो ये जो बुनियादी मसाइल हैं जिनका मदद से नहीं दुनियावी मामलात से लेना देना है, इस पे अगर हम बात करें तो हम तमाम बहुत सारे लोग जो अलग अलग लेफ्ट और राइट में बटे हुए हैं वो एक ही मुद्दे पे इकट्ठे हो जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें हमेशा शलवार और जीन्स की लड़ाई के ऊपर बिठाया जाता है मीडिया पे और बात करवाई जाती है। अगर इंसानी जो असल मसाइल है एडमिनिस्ट्रेटिव, इन पे बिठा दें तो अक्रॉस द बोर्ड लोग हम आहंग होंगे। बट ये भी नहीं करने देती मुल्क की कुव्वतें कि हम एक साथ बैठ के एक आवाज़ हो, ताकि फोर्स करें उन लोगों को जो गवर्नमेंट में हैं कि वो डिलीवर करें अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, बजाय इसके इन नारों में उलझाए रखें। तो सुबह कब ये आप कहिएगा, क्योंकि आपका इंटरेक्शन नौजवानों के साथ डेली बेसिस के ऊपर भी रहता है, आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। ये जो एग्जांपल जिब्रान ने दी अभी, ट्रंप की एक एग्जांपल तो ज़रूर है अमेरिका में इस वक्त के, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सियासत को परवान चढ़ा के वो प्रेसिडेंसी तक पहुँचे भी थे। लेकिन एक एग्जांपल ओबामा की भी है, वो सियाह फाम होते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। तो हमारे यहाँ क्या हम क्योंकि बड़े अरसे से इस चीज़ से गुजर रहे हैं, ये मज़हब का इस्तेमाल वो ज़्यादा और हो या अभी तक मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, तो नौजवान क्या एक मुख्तलिफ किस्म की सोच रखते हैं इस हवाले से? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा हमें नज़र नहीं आता, जो ट्रेंड्स हैं वो यंग लोग ही चला रहे हैं एक दूसरी मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से। अच्छा, अब सब मैं जिब्रान साहब की बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन एक होती है इंटेलेक्चुअलिज़म और एक इंटेलेक्चुअल करप्शन। ये ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इन लोगों का एक्सपोजर कोई नहीं है, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास डिग्रियाँ कोई नहीं हैं, ये तालीम याफ्ता लोग हैं।
ان کو نوجوانوں کا بھی پتہ ہے، یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے. یہ اصل میں اگر معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بوقت ضرورت کون سا چولا پہننا ہے. یہ آپ کو بیچ پہ بھی نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو کلب میں بھی نظر آئیں گے، یہ آپ کو مسجد کی بھی پہلی صف میں نظر آئیں گے، یہ مندر پر بھی ضرور ووٹ کے لیے سب کچھ کرتے نظر آئیں گے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2008 کے الیکشن میں پاکستان کے ایک العدم مذہبی جماعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ صرف پنجاب کے 19 حلقوں میں پاکستان کی سب سے ماڈریٹ جماعت جو اپنے آپ کو آزاد خیالی کی اور روشن خیالی کی علمبردار کہتی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا. اور یہ جو پاکستان کی مسلم لیگ نون ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایکسٹریمزم اور یہ سارا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیگز جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی سامنے کہ وہ ایکسٹریمزم کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے. لیکن ابھی ان لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے وہ وہی کالعدم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے. تو اصل میں ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی غفلت کا شکار ہیں، یہ اصل میں جان بوجھ کر انہوں نے غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہے جدھر کی، تو یہ اصل میں اس ہوا کے پیچھے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. اور باقی رہے ہمارے نوجوان، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نوجوان کا نہ کتاب کا مطالعہ ہے نہ تاریخ کا مطالعہ ہے. اسے اصل میں لگتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے، کیونکہ اس کا لیڈر اسے یہ کہتا ہے کہ یہ کام تاریخ میں پہلی بار. فش میموری بھی کہتے ہیں کہ ان کی کئی لوگوں کی 2018 سے میموری سٹارٹ ہو رہی ہے، کہیں کی 2013 یہ ایسے ہی ہے بالکل. تو وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا لیڈر اگر 95 سے لے کر 92 کے درمیان 7 سال پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ساری باتیں ہیں اس کو اسی کے مطابق پھر لے کے چلتا ہے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کلاس روم میں ٹیچر ناکام ہوا، سیاست کے میدان میں سیاستدان ناکام ہوا، مسجد میں مبلغ ناکام ہوا. ایز اے ریاست ہماری پوری جو قوم ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور ریاست کے وہ چہرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک نقشہ بنانا چاہتے ہیں، کبھی وہ نئے پاکستان کی صورت میں کبھی پرانے پاکستان کی صورت میں، تو وہ ہر جگہ ناکام ہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر کامیابی کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نا خون کا جھنڈا ہے، اور وہ خون کا جھنڈا لے کر میدان میں نکلا ہوا ہے. اور اس پاکستان کی رگ رگ کو اور نس نس کو برباد کرنے میں جتنا اس کا کردار ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ایک گردش ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، لیکن وہ تیزی کے ساتھ جو آگے جا رہے ہیں تو نتیجے رزلٹ کارڈ جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہر سبجیکٹ میں آگے FF لکھا ہوتا ہے، ہم فیل ہوتے ہیں، ہم 33 نمبر بھی لینے کے قابل نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیادی قدم جو آغاز ہے وہ کہاں سے کریں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو نہیں پتا کہ مذہب کا جو کارڈ کھیل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ 2014 13 14 15 کے دوران جو ان کا ایشو بنا تھا وہ کیا ایشو بنا تھا؟ ان سب کو ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن یہ اصل میں وہی لوگ ہیں موقع پرستی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بس یہ استعمال کرنا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. عامر صاحب، اب اگر یہ بات سیاستدان جس طرح اب کافی حد تک اس ڈسکشن میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ٹرینڈز چلا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگریزی لکھنا بھی جانتے ہیں، اردو لکھنا بھی جانتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک ہی جملے کے اندر ہمارے دین مذہب جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے، اہم جو ہماری عظیم شخصیات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ گالی بھی دے دیتے ہیں اسی جملے میں. تو کیا یہ ان کو جو عوام ہے، جو خاص کر نوجوانوں کا میں ذکر کرتی ہوں پروگرام میں، ان کو خود کو اپنی سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر ذرا زور دینے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر انحصار ان سیاستدانوں کو کہ قبلہ درست ہونے کی طرف ہی رہنا چاہیے جو کہ ممکن نظر نہیں آتا؟ دیکھیے، پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کو آپ چاہیں کہ اس کو پہلے تو اس کو کھول کے بیان کریں، ڈائگنوز کریں، فیکٹر دیکھیں، وہ تو ممکن نہیں ہوگا. اس طرح کے شوز کے اندر بڑی بنیادی سی چیدہ سی باتیں ہوتی ہیں اور وہی اس کے اندر ہو رہی ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی کے اوپر بھی مبنی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا رجحان ہے چیزوں کو بہت ہی عمومی تناظر میں دیکھتے ہیں. جنرلائزیشن کا ایک بہت ہی تناظر ہے، اور اپنے مسئلے کو کہنا کہ یہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے یا دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو اس سے اور یہ توجہ دینا کہ آپ کے سارے گناہ جو معاف ہیں، آپ کے ہاں جتنی خرابیاں ہیں تو وہ ساری معاف ہو گئی. تو دیکھیے، جہاں پہ سیاستدان پوری دنیا کے اندر کیا کرتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. وہ پارٹیز بھی کرتی ہیں، سول سوسائٹیز بھی کرتی ہیں، اور سب سے عام بات یہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا ہے، نظام کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کی ڈومین ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ کسی بھی مذہب کے خلاف بات کر سکتے ہیں، کسی شخصیت کے خلاف وہاں پہ بات کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس پہ وائلنس
फैलने का इम्कान ना हो, तो तभी वो उसको कानून हरकत के अंदर आता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरों के अंदर और किसी हद तक इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान जैसी ही सूरत हाल है कि यहाँ पे जो मॉब जो है वो खुद फैसला करता है, यहाँ पे इदारे फैसला नहीं करते, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब ये जावेद लतीफ जैसे लोग इस तरह की के बयान देते हैं तो उसकी के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पूरी सोसाइटी के ऊपर हैं, बल्कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं। लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं, अमला खतरे में पड़ती हैं। इसको इतना आसानी से और ये रूल आउट कर देना और जर्नलाइज कर देना कि दुनिया में ऐसा होता है तो मैं कर रहा हूँ तो ये ठीक है, ये बड़ा इलॉजिकल आर्गूमेंट हमेशा से यहाँ पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है। जहाँ तक यूथ का है, वो आपको पता है कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सिलेबस के मसाइल क्या है, रियासत क्या चाहती है, किस तरह का शहरी चाहती है। और बाय द वे मैं सिर्फ आखिरी जुमला ये कहूँ कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान का जो शहरी है और जो पाकिस्तान की यूथ है, ये वही बिल्कुल हूबहू वही नमूना है जो रियासत 75 साल से चाहती थी। अब उसमें अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो उसको बुनियाद इसकी ठीक रखनी चाहिए। अगर आपने दोबारा से आपको लगता है कि इसमें खराबी हुई है तो उसको आप दोबारा से उस तामीर की तरफ जाएंगे और उसमें भी खासा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन जो बात की थी कि कम से कम जिम्मेदारी जो है किसी ना किसी ने, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत वीक है, यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े कमजोर हैं, यहाँ पे अदालतें जो हैं वो दबाव के अंदर फैसले करती हैं। तो उसमें कम से कम एक फैक्टर से हम तवक्को रख सकते हैं वो सियासी जमातों से कि कम से कम वो तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लेकिन वहाँ से भी जब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है तो फिर सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो जाती है। हमें मजहबी लीडरों का पता है कि वो कैसे कैसे अपने मुफाद के लिए वो एक पाकिस्तान में हरकतें करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम पार्टीज उनको इंतहाई जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, मैं जो आपने आमिर साहब बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर वो बात की है। मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद जिब्रान साहब भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ज़रूर दें और आप तीनों कुछ, अगर हम इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर बैठ के कोई हल तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कोई एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अब सियासतदानों के अलावा उनकी तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मामला चल रहे होते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तीनों मेहमानों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। जिब्रान साहब, पहले आप कहिएगा, जो आप पहले बात कह रहे थे उसमें एक ये जो एक दलील भी है सामने कि दूसरे ममालिक में अगर ट्रंप कुछ भी कहते रहे लेकिन एक रूल ऑफ लॉ है जो प्रिवेल करता है। अब हमारे यहाँ एक वफाकी वजीर, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये बात करेंगे तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा क्योंकि वो सरकारी प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं। तो आपकी एक तो सजेशन क्या होगी इस बारे में, और जो पहले बात हुई उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, मेरे ख्याल में हम अक्सर एक टर्म कंफ्यूज करते हैं। एक टर्म है लॉ एंड ऑर्डर और एक टर्म है रूल ऑफ लॉ। अमेरिका में मेरे नज़दीक रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ज़रूर है। काले के लिए एक सा कानून है, गोरे के लिए एक सा कानून है, इमिग्रेंट के लिए एक सा कानून है, लतीनों के लिए एक सा कानून है, मुसलमानों के लिए वहाँ पे एक सा कानून है। आज दौर जदीद के अंदर ही अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, और अलग अलग तर्ज के जो वहाँ पे ग्रुप हैं उनकी मूवमेंट्स चल रही हैं, चूँकि वहाँ पे वो कंप्लेन करते हैं दिन रात कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ लोगों को एक डिस्क्रिमिनेशन का एहसास है। तो लॉ एंड ऑर्डर ज़रूर है वहाँ पे। कोई चोरी होगी तो पुलिस पकड़ेगी, मगर गोरे को क्या सज़ा मिलेगी बनिस्बत इसके कि एक स्याफ़ाम को क्या सज़ा मिलेगी, इसमें बहुत फ़र्क है। रूल ऑफ लॉ तब होता है जब माशरे में रहने वाले तमाम जितने भी सेगमेंट्स सोसाइटी हैं, तमाम के लिए एक सा इंसाफ हो। वो अमेरिका में नहीं है। हो सकता है स्कैंडिनेविया की हद तक आप रूल ऑफ लॉ की बात कर सकें। पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है कि रूल ऑफ लॉ तो यहाँ पे है ही नहीं, बट यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। इसलिए हम हमेशा अनार्की के दर पे रहते हैं, और इसलिए बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं, और उनकी पजीराई या उनसे इत्तेहाद करना या उनकी सपोर्ट जो है बहुत बड़े बड़े मामलात के अंदर जो है इम्पोर्टेंट होती है। जब फैजाबाद धरना हो रहा था तो आप अपनी अलायंस बिल्डिंग जो है वो जाके मज़ारों पे कर रहे थे, वो आप जाके दरगाहों पे कर रहे थे, आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर रहे थे, आप वहां से जाके सपोर्ट ले रहे थे। पार्लियामेंट आपकी रिडंडेंट हो गई थी, आप अवाम के अंदर पॉपुलर होने के लिए उधर का रुख देख रहे थे, क्योंकि अलग अलग वजूहात से आपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स माशरे के अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मेन क्राइसिस लॉ एंड ऑर्डर का है। दूसरी बात जहाँ तक है कि जी हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं, तो बेहतरी का मेरे नज़दीक हमेशा से बुनियादी एक आसान हल जो है, ये एक बहुत दूर का ख्वाब है कि जी सबको तालीम आम कर दीजिए और अंग्रेजी आने से हम महज़ब नहीं हो जाएंगे। महज़ब तो हम बहुत उर्दू में या सिंधी में या पंजाबी में भी हो सकते हैं,
ایتھکس کا جو ہے وہ لینگویج سے تعلق کم ہوتا ہے، وہ بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم پاکستان کا پہلا نوبل اور دنیا کا کہتے ہیں عبدالسلام صاحب کو، جو انہوں نے نوبل پرائز جیتا، جہاں تک مجھے پتا ہے انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم جو ہے پنجابی میں حاصل کی تھی اور پھر جا کے انگریزی پڑھی تھی باہر. تو دیٹ از ناٹ اے ڈٹرمننگ فیکٹر کہ آپ کو اس سے کوئی اچھی تعلیم آ جائے گی، اچھے کلچر سے آپ آشنا ہو جائیں گے، وہ آپ اپنی زبان میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں جب تک آپ امپاورمنٹ نہیں دیں گے لوکل سٹرکچرز کے اندر، لوکل گورنمنٹس کے اندر، قصبوں کے اندر، دیہاتوں میں، محلوں میں اور گلیوں میں، اور جب تک آپ لوگوں کو ڈپینڈنٹ رکھیں گے، آپ کے ٹریڈیشنل طاقت کے انسٹیٹیوشنز آ رہے چلتے ہوئے، چاہے وہ کوئی درگاہ ہو، چاہے کوئی وہ بٹیرا ہو، چاہے وہ کوئی زمیندار ہو، چاہے وہ کوئی کیپٹن میجر یا بریگیڈیئر صاحب ہوں، یا وہ کوئی سیاستدان ایم پی ایم این اے ہوں جو کہ سلسلہ وار چلا آ رہا ہے، یا کوئی سرمایہ دار ہو، تب تک آپ یہ تمام جو چیزیں ہیں، کبھی مذہب یا کبھی ریس ریلیجن، کبھی لینگویج یا کبھی جینڈر یا کوئی اور چیز استعمال ہوتی رہے گی. آپ کو اس پاور سٹرکچر کو ڈیسینٹرلائز کرنا ہوگا، محلوں میں الگ الگ کمیونٹیز میں پاور کو بانٹنا ہوگا، اور پاکستان کی ڈائیورسٹی کو ایکنالج کرنا ہوگا کہ ہم ایک کمپاؤنڈ نیشن ہیں. ہمارے ہاں ہر صوبے کے اندر 4 6 زبانیں اور بہت سارے مختلف قسم کے ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ اور لوکل امپاورمنٹ کی طرف جائیے، شاید اس سے کوئی حل نکل آئے معاشرے میں بہتری کا. پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے مختلف محاذوں پر مختلف کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کوششیں عمل کے قالب میں نہیں ڈھلیں. مجھے بتائیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کہاں بنا تھا؟ اسی پاکستان میں بنا. اس پر ایک دفعہ بڑا اچھا آپریشن کیا تھا عامر رانا صاحب نے بھی اور جبران ناصر صاحب نے بھی. یہ پیغام پاکستان ہے، یہ کہاں بنا تھا؟ یہ اسی ملک میں بنا تھا. پاکستان کے جید اور ممتاز ترین علماء نے اس کو دستخط کیے تھے، اور اس وقت دستخطوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ بڑھ چکی ہے، متجاوز کر چکی ہے. یہ امن کمیٹیاں ساری ہمارے ملک کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں. عامر رانا صاحب نے ایک کوشش کی تھی اور میں اس میں شریک تھا کہ انکلوسو پاکستان، 10 کے قریب ڈائلاگ کروائے گئے تھے، اور پورے پاکستان کی جو ذہنی اور فکری کریم تھی وہ ساری ان ڈائلاگ کے اندر شریک تھی، اور وہ ایک کتاب کی صورت میں چھپ چکے ہیں. اس وقت یہ کہا تھا کہ کمیٹی آف ہول میں اس کو پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ کی، اور کیونکہ اس پر پارلیمنٹیرینز نے اتفاق کیا تھا. لیکن مسئلہ اب سا یہ نہیں ہے، یہاں معاملہ نیت کے فطور کا ہے. یہاں پر قصور اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ مطلب کہ کوئی انیشیٹو نہیں لیے جا رہے. انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کانفرنسیں ہو چکی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں سارے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایکشن کے قالب میں نہیں ڈلتا، اور وہ اس وجہ سے نہیں ڈلتا کہ ہماری بیوروکریسی، ہماری ریاستی ادارے اور ہماری حکومت خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. کیونکہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو. انہوں نے کل کو عامر صاحب، اب آپ کی پہلے معذرت، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ اب اس میں کیا کامنٹس کرنا چاہیں گے؟ سبوک صاحب نے ذکر بھی کیا اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے حوالے سے بہت عرصے سے اس کے اوپر کام کرتے آ رہے ہیں، تو کوئی ایک اگر مشورہ آپ کا ہو. اب دیکھیے، ساری بات تو ہو گئی ہے، اس مشورے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جن ڈاکومنٹس کا سبوک صاحب حوالہ دے رہے ہیں، بہت ساری یہاں پہ ایفرٹس ہوئی ہیں، سرکاری سطح پہ بھی اور غیر سرکاری سطح کے اوپر بھی. اور جو سب سے 2 چیزوں کے اوپر ہمیشہ سے اتفاق ہوتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے کریٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر مکالمہ ہوتے رہنا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہوتے رہنی چاہیے. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ اس میں کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے آپ کے کریٹیکل ایشوز کو. ایک تو اس کے اوپر بات ہے، اور دوسری بات میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کی، دوبارہ اس کو پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، خاص طور کے اوپر 3 جماعتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، کہ وہ ظاہر مساق جمہوریت تو آپس میں نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کچھ چیزیں ضابطۂ اخلاق طے کر لیں کہ مذہب کا کارڈ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو یہ انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں رہے گا. میں بالکل آپ کی عامر صاحب اسی بات پہ میں بھی کنکلوڈ کروں گی کہ سیاسی جماعتوں کو ضابطۂ اخلاق ایک بنانا ہوگا تاکہ نہ ان مذہبی کارڈ استعمال ہو، نہ پھر وہ کسی اور کے خلاف استعمال کریں. بہت شکریہ عامر رانا صاحب، سبوک سید صاحب اور جبران ناصر صاحب، آپ تینوں نے اس اہم موضوع پہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بات کی. ناظرین، آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.